اسلام آباد میں افواہیں گرم ہیں کہ پاکستانی حکام نے اسامہ بن لادن کی نشاندہی میں امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرنے کے امریکی مطالبے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے اور اسی لیے اب اس کی سزا کے خلاف اپیل کو بالآخر سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق قبائلی علاقوں کے FCR ٹریبیونل کے سنائے گئے 11 فیصلوں کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے ٹریبیونل دوبارہ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ان اپیلوں میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مبینہ طور پر نشاندہی کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل بھی شامل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 2 مارچ کو صحبت خان نامی درخواست گزار کی اپیل پر دیا ہے۔ درخواست دہندہ نے سابق قبائلی علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR کے تحت دی گئی سزا کو چیلنج کیا تھا۔ البتہ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے صحبت خان کی اپیل کے ساتھ عدالت میں دائر دیگر 106 اپیلوں اور درخواستوں پر بھی نظر ثانی اور انہیں نپٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مذکورہ اپیلوں میں سے کم 11 اپیلوں یا پیٹیشنز پر نظر ثانی اور انہیں نپٹانے کے لیے FCR ٹریبیونل کو دوبارہ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے، جن میں شکیل آفریدی کی اپیل بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ شکیل آفریدی نے سابق قبائلی علاقے خیبر کے پولیٹیکل ایجنٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اب تک خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بھائی جمیل آفریدی نے عدالتی فیصلے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ قبائلی علاقوں کا وجود ہی نہیں ہے تو ان کا عدالتی نظام یا FCR ٹریبیونل کس طرح تشکیل پائے گا اور کیا ان کے فیصلے قابل عمل ہوں گے یا نہیں۔ ان کے بقول ڈاکٹر شکیل گزشتہ 12 برس سے ناکردہ گناہ کی پاداش میں قید ہیں، جنہیں جائز انسانی، قانونی اور آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ شکیل آفریدی کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے 23 مئی 2011 کو اٹک سے گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں 1 برس کے بعد انہیں قبائلی علاقے خیبر کی تحصیل باڑہ کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں پیش کیا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ شکیل آفریدی نے کالعدم تنظیم لشکر اسلام کی معاونت کی ہے۔ اس جرم میں انہیں 33 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل طارق عفان ایڈوکیٹ کہتے ہیں، وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد FCR ٹریبیونل بھی موجود نہیں، مگر اب ہائی کورٹ نے ان 106 مقدمات کو نپٹانے کے لیے صوبائی حکومت کو FC ٹریبیونل دوبارہ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیشتر مقدمات کے فیصلوں میں ملزمان یا متاثرین کو مبینہ طور پر صفائی یا دفاع کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر ہائی کورٹ کے فیصلے میں ملزمان یا متاثرین کے اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی حکمرانوں نے 1901 میں خیبر پختونخوا شمالی مغربی سرحدی صوبے کے قیام کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں FCR کا قانون نافذ کیا تھا، جس کے تحت قبائلی علاقوں کے انتظامی افسران کو وسیع تر اختیارات حاصل تھے۔ ان اختیارات کے تحت وہ بغیر کسی جرم کے صرف شک کی بنیاد پر قبائلی علاقوں کے لوگوں کو سال ہر سال تک جیلوں میں قید رکھ سکتے تھے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں امریکہ کی مدد اور شدت پسند تنظیم کے الزام میں گرفتار شکیل آفریدی کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا کہ ان پر جیل میں تشدد کیا گیا ہے۔ شکیل آفریدی کے بھائی جمیل آفریدی نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی شکیل آفریدی پر ساہیوال جیل میں تشدد کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 27 دسمبر کی شام جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کی موجودگی میں 7 وارڈنز نے سیل کے اندر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ ان کے بقول تشدد کے بعد ان اہلکاروں نے ان سے کمبل، جرسی اور دیگر گرم کپڑے چھین کر انہیں سردی میں ایک چادر تک محدود کر دیا تھا، جبکہ 24 گھنٹے بعد یہ اشیاء ان کے حوالے کی گئیں۔ دوسری طرف جیل حکام نے ڈاکٹر شکیل آفریدی پر مبینہ تشدد کے الزام کی تردید کی تھی۔ خیال رہے کہ شکیل آفریدی کے مقدمے کی پیروی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر لطیف آفریدی ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ البتہ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ کو گزشتہ ماہ پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جمیل آفریدی نے بتایا کہ لطیف آفریدی سے قبل سمیع اللہ آفریدی شکیل آفریدی کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے، البتہ انہیں بھی 2015 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی مقدمے کی پیروی اور سماعت متاثر ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ کے قتل کے الزام میں مقتول سمیع اللہ ایڈوکیٹ کے بیٹے کو بار روم سے
उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। जमील आफरीदी का कहना था कि समीउल्लाह आफरीदी के बाद लतीफ आफरीदी और कमर नदीम एडवोकेट ने मामले को संभाला। अलबत्ता कमर नदीम एडवोकेट अमेरिका मुंतकिल हो गए और अब लतीफ आफरीदी एडवोकेट के कत्ल के बाद हालात खराब हो गए हैं। ख्याल रहे कि शकील आफरीदी को पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने 23 मई 2011 को अटक जिले की हुदूद से गिरफ्तार किया था। बादजा एक बरस के बाद इन्हें कबायली इलाके खैबर की तहसील बाड़ा के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में पेश किया गया और उन पर इल्जाम लगाया गया कि शकील आफरीदी ने कलदन तंजीम लश्कर इस्लाम की मामलत की है। इस जुर्म में इनको 33 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। शकील आफरीदी की सजा में पेशावर के उस वक्त के कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद अनीस ने 10 साल की तखफीफ की थी। साहबजादा मोहम्मद अनीस अक्टूबर 2013 में इस्लामाबाद में आग लगने के एक पुरस्राज वाक़े में हलाक हो गए थे। डॉक्टर शकील आफरीदी को बज़ाहिर एक कलदम शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर इस्लाम से मुंसलिक जंगजुओं का इलाज करने के इल्ज़ाम में साबिका FCR कानून के तहत गिरफ्तार करके सजा दी गई थी। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हुक्काम उन पर एबटाबाद में अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह की निशानदही करने में अमेरिका के खुफिया इदारे से ताउन का इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कि इस मकसद के लिए डॉक्टर शकील आफरीदी ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम को इस्तेमाल किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।